بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 67۔ تاریخ اور سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کر کے اور آگے بڑھ کر جواب نہیں دیا، اس وقت تک مدینہ منورہ میں سکون و اطمینان کی فضا قائم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے ماحول نہیں ملا اور ظلم و جبر کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اس لیے اسلام نے جہاد کو ایک عظیم اور مقدس ترین عبادت کے درجے میں رکھا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے تک یا اس کے بعد تک رہا، بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد تو ہجرت کا سلسلہ ختم، یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب، ولیکن جہاد ونیت، لیکن جہاد اور صحیح نیت کے ساتھ عبادت کرنا قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں یعنی 70 قیدیوں کو لے کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان قیدیوں میں 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط تھے۔ عقبہ بن ابی معیط بہت بڑا خبیث تھا، جس نے نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھ لا کر رکھا تھا اور حضرت کو بہت تکلیف و اذیت پہنچائی تھی۔ ان دونوں کو تو آپ نے راستے ہی میں قتل کرنے کا حکم دے دیا، باقی 68 بچ گئے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہ مشورہ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ 68 لوگ کافروں کے سردار، رہبر اور چودھری ہے۔ ایسا کیجئے کہ ہمارے مہاجرین میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت قتل کرنے سے کیا فائدہ، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم دل اور نرم دل تھے، اس لیے آپ نے یہ رائے قبول فرما لی۔ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ وارد ہوئی کہ تم لوگوں نے دنیا کا مال و دولت لینے کے لیے ان کافروں کی جان بخشی کر دی۔ کیا چند پیسوں اور سونے چاندی کی خاطر تم نے یہ معاملہ کیا؟ اگرچہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ بہرحال ان کی جان بخشی ہو گئی اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اندر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ان کو مجبوراً اور زبردستی اس جنگ میں ابو جہل آیا تھا۔ بہرحال ان کا بھی فدیہ ادا ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کا بھی فدیہ ادا ہوا، اور ان کے فدیے کی ادائیگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو دیکھ کر دقت سی طاری ہوئی۔ بہرحال یہ حالات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بدر کبریٰ گویا کہ اسلام کی ترقی کا پہلا ستون ظاہر ہوا۔ اس کی وجہ سے جو آس پاس کے قبائل تھے ان پر بھی ایک اثر و رسوخ قائم ہوا، اور انہوں نے بڑی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صلح اور عہد و معاہدہ میں حصہ لیا، اور اسلام کو تقویت ملی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت کے دروازے کھلے، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔